بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد قرآن کی یہ صورت پڑھو، دنیا کی ہر چیز قدموں میں ڈھیر ہوگی اور دنیا جھک جھک کر سلام کرے گی۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ ناظرین، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کی راتوں میں جو دل اللہ کے قریب ہو جائے وہ زندگی کے ہر میدان میں بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بار بار ادا ہوئی۔ یہ وہ صورت ہے جو نماز عصر کے بعد پڑھ لے تو قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے الفاظ میں وہ نور ہے جو دل کو راحت بنا دیتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو اگر کوئی بندہ عصر کی نماز کے بعد 7 بار پڑھے تو وہ دولت اس کے پیچھے چلتی ہے، رزق خود راستے بناتے ہیں، عزت قدم چومتی ہے، دنیا جھک جھک کر سلام کرتی ہے، دشمن ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اور تقدیر خود جھولی میں لگتی ہے۔ اس رات کوئی عام صورت نہیں، یہ وہ صورت ہے جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ان کی زبان پر سب سے زیادہ اسی صورت کے الفاظ ہوتے تھے، ان کی دعاؤں میں اسی صورت کی تلاوت شامل ہوتی تھی، اور یہی صورت ہے جس کو اگر کوئی بندہ دل سے پکڑ لے تو وہ خود جھکنا بند کر دیتے ہیں۔ دنیا ان کے آگے جھکتی ہے، اللہ اسے عزت ایسے عطا کرتا ہے کہ دشمن بھی حیران رہ جائے۔ وہ صورت جو جادو کو توڑ دیتی ہے، جو حسد کو ختم کر دیتی ہے، جو دشمنوں کی زبان بند کر دیتی ہے، جو بے رزق کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے، اور جو بندہ دروازے توڑ کر انسان کو کامیابی کے میدان میں پہنچا دیتی ہے، کیونکہ اس کے ہر لفظ میں وہ طاقت ہے جو صورت غم کی راتوں میں چراغ ہے۔ یہ صورت اندھیرے میں اجالا ہے، یہ صورت فقر میں خزانہ ہے، یہ صورت کمزوری میں طاقت ہے، یہ صورت مانگنے والے کی اطاعت کی کنجی ہے، یہ صورت ان کے لیے ہے جو بے نامی سے نکل کر دنیا اور آخرت میں پہچانے جاتے ہیں۔ اس صورت کو جب کوئی عاشق رسول دل سے پڑھتا ہے تو پھر رب اسے ویسے ہی شان دیتا ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دنیا روتی ہے، دل جھک جاتے ہیں، قدم رک جاتے ہیں، زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، دلوں میں آگ لگ جاتی ہے، اور اسی صورت کے ذریعے جو رب کو پکارے وہ کبھی نامراد نہیں لوٹتا۔ اس صورت کو روز پڑھو، کم از کم 7 بار دل سے پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھیں اور اپنے رب سے دعا کریں کہ دنیا اور آخرت میں بلندی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے عظمت ہمیں بھی عطا کر دے، رزق کا دروازہ کھلے گا، دشمن خود ختم ہو جائیں گے اور اللہ کا کرم ہر طرف سے برسنے لگے گا۔ آپ نے اس صورت کو تھامنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ یہی صورت آپ کو وہاں لے جائے گی جہاں آپ کی دعائیں حقیقت بن جائیں گی۔ دنیا میں بھی وہی بلند ہوتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرتے ہیں، اور جو ان کی پیروی میں اس صورت کو اپنا ورد بنا لیتے ہیں، کہ وہ صورت یعنی سورۃ الفاتحہ جس کے ہر لفظ میں شفا ہے، آیت میں فتح ہے، ہر حرف میں عزت ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، یہ قرآن کی پہلی صورت ہے، یہ صورت ہر دعا کی کنجی ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو کھل جائے تو پھر بند نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں، اور جو آج اسے تھام لے وہ بھی کبھی گرے گا نہیں۔ اس صورت کو نماز عصر کے بعد پڑھیں، 7 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ پورا سال بیٹھ کر کھائیں گے۔ اللہ اپنے خزانوں سے دے گا، اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا کہ لوگ آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، آپ کو جھک جھک کر سلام کریں گے، ہر زبان پر آپ کا نام ہوگا۔ تو اگر آپ عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، محتاج سے بچنا چاہتے ہیں، صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، تو آپ کی صورت کو لازمی پڑھیں، 7 بار پڑھیں، جس وقت آپ کے تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے۔ اس صورت کو آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو آپ کو فائدہ ملے گا، پورا سال آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اللہ آپ کو مقبول کر دے گا، دونوں جہاں میں آپ کا مرتبہ بلند ہوگا، آپ کا نام ہوگا۔ یہ وہ صورت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے۔ اس صورت کو آپ بھی اپنا پسندیدہ بنا لیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ آپ بھی سب کے پسندیدہ بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، دنیا کے دور میں ہر شخص کامیابی، عزت، رزق، اثر، شان، شہرت، دلکشی، دلوں پر حکمرانی، سکون قلب اور روحانی
بالیدگی چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ صرف ظاہری ذریعے پر بھروسہ کرتے ہیں جبکہ روحانی رازوں سے بے خبر رہتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں لیکن دولت میں برکت ہوتی ہے، نہ عزت میں اضافہ، نہ سکون میں میسر آتا ہے، اور نہ ہی مسائل کم ہوتے ہیں۔ اصل کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو اللہ کے کلام کو اپنی زندگی کا مرکزی معمور بناتے ہیں۔ ایسی ہی ایک صورت ہے جو سورۃ فاتحہ، جیسے ام القرآن، الشفاء، سورۃ الحمد جیسے عظیم القاب سے نوازا گیا۔ اس صورت میں نہ صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے بلکہ اس میں دعا، ہدایت، بندگی اور روایت کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلاوت فرمایا کرتے تھے، خاص طور پر نماز عصر کے بعد۔ اس کی تلاوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے خاص اہمیت دی۔ ہم آج اس تیز رفتاری دور میں زندہ ہیں جہاں نفسی کا عالم ہے، وہاں دل کو چین، عقل کو سکون، گھر کو برکت، رزق کو شادگی، اولاد کو نیکی، دشمن نجات اور دنیا آخرت بلندی صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جو قرآن کی اس صورتوں سے جڑ جاتا ہے جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تلاوت کیا۔ سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں علماء کرام اور محدثین نے صراحت سے بیان کیا ہے کہ یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ یہ شفا ہے، دولت ہے، عزت ہے، حکمت ہے، علم ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب انسان نماز عصر کے بعد سورۃ فاتحہ کو نیت، یقین، ادب اور توجہ سے پڑھتا ہے تو اس کے اندر وہ نور آتا ہے جس سے دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے اور دنیا والے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے ذریعے نہ صرف دنیا سنورتی ہے بلکہ آخرت بھی جگمگا اٹھتی ہے۔ یہی وہ صورت ہے جو ہر نماز میں بار بار دہرانا فرض ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اسے محض رسمی الفاظ کا مجموعہ بنا دیا ہے، جبکہ یہ در حقیقت کامیابی کا سب سے طاقتور روحانی وظیفہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت پر بہت احادیث وارد ہوئی ہیں جو میں آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا اور اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کر دیجیے گا، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ ترین صورت ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ نمبر 1، ام القرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، ام القرآن، ام الکتاب والسبع المثانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کی ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سورت پورے قرآن نچوڑ اور بنیاد ہے۔ 2، شفائے کاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ شفا من کلی دا۔ سورۃ فاتحہ ہر بیماری، ہر روحانی اور جسمانی مسئلے کا علاج ہے۔ جو اسے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کے درد ختم کر دیتا ہے۔ 3، اللہ کا خاص تحفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے تورات، زبور اور انجیر میں اسی جیسی کوئی صورت نازل نہیں کی، یہ اللہ کی طرف سے خاص عطیہ ہے۔ 4، آسمانوں کے دروازے کھل گئے جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تو آسمان کے تمام دروازے کھل گئے اور ایک فرشتہ جو کبھی زمین پر نہیں آیا تھا نازل ہوا اور کہنے لگا، یہ نور ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ 5، نماز باطل اگر نہ پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ سورۃ فاتحہ اور اللہ کا مکالمہ۔ حدیث قدسی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تشریح، سورۃ فاتحہ کا ہر لفظ اللہ کے ساتھ براہ راست کا مکالمہ ہے۔ یہ سورت دل اور رب کے درمیان تعلق جوڑتی ہے۔ 7، سب سے عظیم سورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے سب سے عظیم سورت نہ بتاؤں؟ خوبصورت الفاتحہ ہے۔ 8، شفا اور برکت۔ صحابہ کرام نے ایک قبیلہ کے سردار کو سورۃ فاتحہ سے دم کیا تھا، وہ صرف صحت یاب ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو فرمایا، تمہیں کیسے پتہ چلا یہ سورت شفا ہے؟ 9،
سورۃ فاتحہ کا پڑھنا رزق میں وسعت کا ذریعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ جو شخص سورۃ فاتحہ کو ہر نماز کے بعد پڑھے، اللہ اس کے رزق میں اس میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جو بیان سے باہر ہے۔ 10 سمیع المثانی قرآن میں فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تو سورۃ فاتحہ کو سبیع المثانی کہا گیا کیونکہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل وہ سورت ہے جسے بار بار دہرانے کا حکم ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کو شدید زخم آئے، ایک شخص نے سورۃ فاتحہ کو 7 بار دم کر کے پڑھنے کا مشورہ دیا۔ جیسے ہی سورت مکمل ہوئی، زخم کا درد جاتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سورت میرے لیے تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک یہودی عالم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، یہ ضرور آسمانی وحی ہے، اور وہ اسلام لے آیا۔ بغداد میں ایک سال شدید قہر پڑا۔ ایک ولی کامل نے لوگوں کو ہدایت دی کہ نماز عصر کے بعد سورۃ فاتحہ کو 11 بار پڑھیں۔ کچھ ہی دنوں میں بارش ہوئی، زمین ہری بھری ہو گئی اور قحط کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، جب انسان مایوسی کی تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے، جب وہ دنیا کے شور و شرابے میں اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، جب وہ گناہوں کے بوجھ تلے دب کر سوچتا ہے کہ شاید اب اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، تب کہیں نہ کہیں اسے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، ایک دعا قبول ہو جاتی ہے، ایک در کھلتا ہے، اور انسان حیران ہو کر کہتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، اللہ نے مجھے کیسے نواز دیا۔ یہ نوازش، یہ عطا، یہ مہربانی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہمیشہ انسان کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے آپ کو قرآن میں سب سے پہلے رحمان اور رحیم کے نام سے متعارف کرایا۔ سورۃ فاتحہ میں سب سے پہلے ہمیں سکھایا گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہی 2 صفات اللہ تعالیٰ کی شان کا مرکز ہے۔ اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی بخشی انسان کی عقل، فہم اور تصور سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ترجمہ اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ سوچیں، اس آیت میں کل شیء کہا گیا، یعنی ہر مخلوق، ہر لمحہ، ہر حالت میں اللہ کی رحمت کا سایہ موجود ہے۔ انسان چاہے جتنا گناہ گار ہو، جتنا نافرمان ہو، اللہ کی رحمت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں، پھر بھی اگر تم مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے 99 افراد کو قتل کیا تھا، پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا۔ اس نے ایک عبادت گزار سے پوچھا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عابد نے کہا نہیں، تم بہت بڑے گناہ گار ہو۔ اس پر اس شخص نے غصے میں آ کر اس آدمی کو بھی قتل کر کے 100 کا عدد پورا کر لیا۔ پھر وہ کسی عالم کے پاس گیا اور یہی سوال پوچھا۔ عالم نے فرمایا کیوں نہیں، توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے۔ اسے ایک نیک بستی کا نام بتایا گیا اور کہا وہاں جا کر نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزار۔ وہ شخص سفر پر روانہ ہوا، لیکن راستے میں ہی موت آ گئی۔ اب اللہ کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ عذاب والے کہنے لگے کہ یہ تو قاتل تھا، سزا کا مستحق ہے۔ رحمت والے کہنے لگے یہ توبہ کر کے نیک بستی کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور اس کے مرنے کی جگہ کو نیک بستی کی طرف قریب کر دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ اللہ کی رحمت کسی سے حد کی محتاج نہیں۔ توبہ خالص ہو تو اللہ سب کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ کیسے اپنے بندے کو بخش دوں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر اپنی رحمت نازل کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہونے لگی تو اللہ نے فرمایا الا من رحم ربک، اپنی یعنی سوائے ان کے جن پر تیرے رب نے رحم فرمایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کی پکار کو سن کر فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ دنیا میں انسان لاکھ بھٹک جائے، جب دل سے اللہ کو پکارے وہی صدا آتی ہے۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، وقت یہ نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے وہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے اور ہر انسان کو آتی ہے۔ ایک بار سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا معزو یا غنیجو، یا معزو یا غنیجو۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل صرف لفظ ہی نہیں بلکہ روحانی یقین سے کرے، انشاءاللہ چند دنوں میں اثر ظاہر ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے قدموں میں ہو، عزت آپ کے پیچھے چلے، دشمن دبک جائے اور کامیابی جھک جھک کر سلام کرے، تو آج سے سورۃ الفاتحہ کو نماز عصر کے بعد اپنی روحانی ڈھال بنا لیں۔ اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان اور زمینوں کے مالک، پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جناتوں کے معبود، عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کی عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والی، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کی نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ کی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے لوگوں کو ملا دے۔ یا اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے حصول برکات اور ثواب کی نیت سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کریں۔